قرآن کریم میں سبحان اللہ سب کچھ ہے، لیکن سمجھ کس کو آتی ہے؟ سمجھ اس کو آتی ہے جو محمد کا وسیلہ لے کر کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتا ہے، اس کو قرآن کی سمجھ آتی ہے۔ اور جو محمد الرسول اللہ کا وسیلہ لے کر کے قرآن کریم نہیں پڑھتا تو وہ صرف جو ہے لفظ کو پڑھتا ہے، سامنے اس کے لفظ ہے لیکن اس کا معنی وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن کی فہم بھی جو ہے وہ اہل سنت کے خاص ہے، اور قرآن پر ایمان بھی جو ہے وہ اہل سنت ہی کے ساتھ خاص ہے۔ ہم پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے قرآن کریم کی تھوڑی سی جو ہے فہم جو ہے قرآن کریم کے پورے معانی کی فہم اور اس کے جو ہے اندر کتنی گہرائی ہے اس کی جو ہے ہم ناپ لیں اور اس کو ہم میجر کر لیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر قرآن اتارا ہے اس کو جو ہے ان کے معانی کا جو ہے علم عطا فرمایا ہے، لیکن ان کے صدقے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ائمہ کو، امام اعظم ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین کو، ان ائمہ کو جو ہے قرآن کی فہم عطا کی، اور ان کے صدقے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم مقلدین کو بھی جو ہے تھوڑی سی جو ہے فہم عطا کی ہے، اور انہی کی محنت پر کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے۔ انہوں نے جو شریعت کے اصول جو ہے مقرر کیے اور جو شریعت کے فروع مقرر کیے، اسی کے اوپر جو ہے یہ غیر مقلد جو ہے بہت بڑے عالم بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ان کے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ مقرر نہیں کرتے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، تو خدا کی قسم جو ہے نہ ہم فرض جانتے، نہ ہم واجب جانتے، نہ ہم قرآن کے احکام سمجھ سکتے تھے، اور صحیح طور پر جو ہے ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ انہی کا جو ہے کرم ہے اور انہی کی دین ہے اور انہی کا وسیلہ ہے کہ آج جو ہے الحمدللہ ہم اپنی نمازیں جو ہے وہ صحیح طور پر پڑھ رہے ہیں، اور ہماری عبادتیں جو ہے وہ صحیح طور پر ہو رہی ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو ہے وہ معلوم ہو رہے ہیں۔